لیکن خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے جو دور شروع ہوا ہے وہ دور وہ ہے جس کا 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، ثم یعود جبریہ، کہ وہ ایک دور آئے گا جو اسٹیٹ ٹیررزم کا دور ہوگا، ریاستی گنڈا گردی کا دور ہوگا۔ اور یہ ریاستی گنڈا گردی، اسٹیٹ ٹیررزم آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بہرائچ کا فساد یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، منی پور کے فسادات یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، دہلی فسادات یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، گجرات فسادات یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، ریاستی دہشت گردی کی مثال ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس ریاستی دہشت گردی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا۔ کسی سیاستدان کو پتا تھا؟ کیا ان اخبار اور نیوز چینلوں کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جہاں ریاستی دہشت گردی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کیا کہ ایک وہ دور آئے گا کہ جہاں ریاستی دہشت گردی ہوگی، اسٹیٹ ٹیررزم ہوگا، حکومتیں خود ظلم کریں گی۔ اب ذرا اس پورے حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 5 زمانوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 زمانوں کے تعلق سے رحمت کا لفظ ذکر فرمایا، نبوتوں و رحمہ، خلافتوں و رحمہ، ملکوں و رحمہ، امارتوں و رحمہ۔ نبوت کا دور اس میں بھی رحمت ہوگی، خلافت کا دور اس میں بھی رحمت ہوگی، بادشاہت کا دور اس میں بھی رحمت ہوگی، اور حکمرانی کا دور اس میں بھی رحمت ہوگی۔ لیکن 5واں زمانہ جس دور میں ہم ہیں، اس زمانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے رحمت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ثم یعود جبریہ، یہ ظلم ستم کا زمانہ ہوگا، اسٹیٹ ٹیررزم کا زمانہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ لفظ اور یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم کوئی عام زمانے میں نہیں ہیں، یہ کوئی عام دور نہیں ہے، آزمائشوں سے بھرا زمانہ ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کا دور ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کی خوبیوں اور کمالات میں سے ایک بہت اہم کمال اور خوبی یہ ہے کہ اس نے
ایمان والوں کو کسی زمانے میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، موقع موقع پر رہبری فرمائی ہے، قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صبح قیامت تک کے لیے ایسے ارشادات، ایسے اشارے اور ایسی پیشن گوئیاں اس امت کے لیے کی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے یہ امت ہر دور، ہر زمانے، حالات کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، ہر حال میں مضبوطی سے جمے رہے، حالات سے سمجھوتا نہ کرے، حالات کی سختی کی وجہ سے یہ پس ہمتی کا شکار نہ ہو جائے، یا حالات کی خوفناکی اس کی ہمتوں کو کمزور نہ کر دے۔ گویا اسلام نے قدم قدم پر رہنمائی کی، رہبری کی، آنے والے حالات سے آگاہ کیا، آنے والے واقعات سے انہیں خبردار کیا، تاکہ امت ہر حال میں مضبوطی سے ہر زمانے میں جمی رہے۔ زمانے کے حالات کو دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ نیوز چینل ہیں، اخبار، یوٹیوب، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یا سیاست دانوں کے اپنے تجربے، تجزیہ نگاروں کی اپنی سوچ، ان کے خیالات، یا حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کی فکر، ان کی سوچ، ان کی رائے۔ یہ وہ پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالات کو سمجھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی ذات اور ان تمام ذرائع اور پھر یہ سیاست دانوں کے اپنے تجربے، تجزیہ نگاروں کے ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے مختلف زاویے اور حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کہ ان کی سوچ، ان سب سے اوپر اٹھ کر، ان سب سے اوپر اٹھ کر اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کے واضح ارشادات، اس کے واضح اشارے اور نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کے تجربے، آپ کے تجزیے، آپ کے اشارے اور آپ کی پیشن گوئیاں اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ان دو طریقوں میں جو پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہر کوئی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے حالات کو سمجھ کر وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں حالات سے بہت واقف ہوں۔ نیوز چینل، اخبار، یوٹیوب، سوشل میڈیا، مختلف ذرائع یا سیاست دانوں کی ارد گرد رہنے اور پھر اس کے نتیجے میں جو اسے معلومات حاصل ہوتی ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔
بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے، حالات کی حقیقت سے وہ بالکل قریب ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ حالات کس رخ پر چل رہے ہیں۔ جو لوگ ان ذرائع سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھوکے میں رہتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار رہتے ہیں، خوف اور ہراس میں رہتے ہیں، ایک مرعوبیت ان کے دل پر چھائی رہتی ہے۔ اور وہیں جو لوگ دوسرے طریقے، قرآن مجید کی واضح ارشادات، قرآن مجید کے اشارے اور نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کے تجربے، آپ کے تجزیے اور آپ کی بتائے ہوئے پیشن گوئیوں کی روشنی میں جو حالات کو سمجھتے ہیں، وہ نہ صرف حالات سے واقف ہوتے ہیں بلکہ حالات کے مقابلے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار بھی رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ قرآن مجید کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب ہے جس میں پچھلے قوموں کے واقعات بھی ہیں اور پیش آنے والے واقعات کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کے حل کرنے کے واضح رہنمائیاں بھی موجود ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب تمہارے پاس ایسی ہے جس میں پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، تاکہ تم ان واقعات کو پڑھ کر وہ غلطی نہ دہراؤ جس غلطی کو کر کے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ ان قوموں کی غلطیوں سے تم سبق سیکھو، اور اس کتاب میں آنے والے واقعات کی خبریں ہیں تاکہ تم پیشگی ان حالات کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان جو انتشار ہے، اختلاف ہے، اور تمہارے درمیان جو ہلچل ہے، اس کی رہنمائی بھی اس قرآن مجید میں موجود ہے تاکہ تم اس رہنمائی سے اپنے مسائل کو حل کر لو۔ ذرا سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن مجید کا تعارف کس خوبصورتی کے ساتھ فرمایا۔ امت پر جو حالات آ رہے ہیں، چند دن نہیں گزرتے کہ حیرانی اور پریشانی چھا جاتی ہے، چند دن گزرتے نہیں کہ امت پھر کسی حالت کا شکار ہو جاتی ہے، چند دن گزرتے نہیں کہ پھر وہ کسی حالت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے واضح ارشادات اور اس کے اشارے اور نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں حالات کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ بھئی اب ہمارے سامنے تو نیوز چینل ہے، 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور یوں سمجھ رہتے ہیں کہ میں حالات پر بہت باریکی سے نظر رکھ رہا ہوں، یا میں کسی سیاستدان کے ارد گرد ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اب حالات آگے کیا ہونے والے ہیں۔ جو لوگ اس پہلے طریقے کے ذریعے سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، وہ پروپیگنڈے کے شکار ہوتے ہیں، خوف و ہراس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے اشارے اور آپ کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں حالات کو سمجھتے ہیں، وہ بڑے آرام سے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ آنے والے حالات کیا ہیں اور اس کے مطابق کیا تیاری کرنی ہے۔ ہماری اپنی قوم کی حالت یہ ہے
کہ ہم اس قدر غافل ہیں، اس قدر کوتاہ ہیں، اس قدر ناشکرے اور ناقدرے ہیں کہ ایک وہ امت جس کے ایک کامل اور مکمل رہبر نے جس امت کو قدم قدم پر آنے والے واقعات کی خبر دی ہو، قدم قدم پر آنے والے واقعات کے تعلق سے اسے آگاہ کیا ہو، باخبر کیا ہو، وہ قوم آج مجسم سوال بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ یوں زندگی گزار رہی ہے کہ جیسا کہ اسے کسی نے اس کی رہبری کی ہی نہیں، کسی نے اس کی رہنمائی کی ہی نہیں، کسی نے اسے آنے والے واقعات کی خبریں دی ہی نہیں، اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ اور جن لوگوں کی نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات پر ہوتی ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ گویا قرآن کی آیتیں اور آپ کے ارشادات یہ ابھی ابھی اتر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنے واضح الفاظ میں آنے والے حالات کی ہمیں خبریں دی ہیں کہ کسی قوم کے پاس ایسا رہبر نہیں ملا، کسی قوم کو ایسا کامل رہنمائی دینے والا شخص نہیں ملا جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے۔ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان احادیث میں آج کے اس زمانے کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا ہے۔ تاریخ کیسے چلتی ہے، زمانہ کس طرح بدلتا ہے، اور صبح قیامت تک آنے والے حالات کس قدر کروٹیں بدلتے رہیں گے، نبی علیہ السلام نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذا الامر اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة ثم يتكادمون تكادم الحمر فعليكم بالجهاد۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بدأ هذا الامر حين بدأ بالنبوة ورحمة ثم يعود إلى خلافة ورحمة۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں حدیثوں میں قیامت تک آنے والے حالات اور یہ امت کن کن زمانوں سے گزرے گی بڑے آسان اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ کسی قوم کے پاس یہ رہنمائی نہیں ہے، کسی قوم کے پاس آنے والے حالات کی خبریں نہیں ہیں، کسی قوم کے پاس ایسی رہنمائی نہیں ہے جو اس امت کو نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آ جانے کے بعد اب دنیا کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد دنیا کا ایک نیا دور شروع ہو چکا، اور وہ دور نبوت اور رحمت کا دور ہوگا۔ نبوت کے ذریعے سے پوری انسانیت کو رحمت ملے گی، شفقت ملے گی، پیار اور محبت ملے گا، بھائی چارگی ملے گی، غریبوں کو مدد کرنے والا ملے گا، مظلوموں کا سہارا ملے گا، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ملے گا، ماؤں اور بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا محافظ ملے گا۔ یہ وہ پہلا زمانہ ہے نبی علیہ السلام کا جس میں نبوت کے ذریعے سے ساری انسانیت کو رحمت ملے گی۔
پھر نبی علیہ السلام نے دوسرے زمانے کا ذکر فرمایا. آپ کے بعد جب دوسرا زمانہ ہوگا وہ زمانہ ہوگا ثم یکون خلافۃ ورحمہ. اب دوسرا زمانہ خلافت کا زمانہ ہوگا، نبی علیہ السلام کے جانشینوں کا زمانہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ. یہ دور خلافت بھی رحمت کا دور ہوگا. اس میں بھی انسانیت کو رحمت ملے گی، بھائی چارگی ملے گی، پیار اور محبت ملے گا، شفقت ملے گا، اور ساری انسانیت کو خیر اور بھلائی ملے گی. یہ دوسرا زمانہ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے تیسرے زمانے کا ذکر فرمایا ثم یکون ملکا ورحمہ. خلافت کا دور گزرنے کے بعد اب بادشاہت کا زمانہ آئے گا، بادشاہت کا دور چلے گا، اور اس بادشاہت کے دور میں بھی انسانیت کے لیے رحمت ہوگی، پیار اور محبت ہوگا، شفقت ہوگی، انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر کا سامان ہوگا. اب دیکھیں تین زمانے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے، ایک اپنی نبوت، اور دوسرا خلافت، اور تیسرا بادشاہت کا زمانہ. پھر آگے نبی علیہ السلام چوتھے زمانے کا ذکر فرماتے ہیں ثم یکون امارۃ ورحمہ. اب چوتھا زمانہ وہ دور ہوگا کہ جس میں حکومتیں ہوں گی، جس میں مسلمان مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی اپنی حکومت قائم کریں گے. وہ کسی بڑی حکومت کے ماتحت میں نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے اپنے علاقوں کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور اس حکمرانی کے دور میں بھی انسانیت کے لیے رحمت ہوگی، محبت ہوگی، پیار اور شفقت ہوگا. چار زمانے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے. اور پھر پانچویں زمانے کا ذکر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یعود جبریہ. پھر ایک وہ دور آئے گا، وہ دور ڈکٹیٹرشپ کا ہوگا، ظلم و تشدد کا ہوگا، ناانصافی کا ہوگا، اسٹیٹ ٹیررزم کا ہوگا، ریاستی دہشت گردی کا ہوگا. مظلوم کی ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، مظلوم کی آہ و بکا ہوگی، ظالم دن دناتے پھرتے رہیں گے، ہر طرف ظالموں کا راج ہوگا. یہ وہ دور ہے جس کی طرف نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہماری رہنمائی فرمائی تھی، ہمیں آگاہ کیا تھا. اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے 1400 سال سے لے کر آج تک 1400 سالہ زمانے کو چند جملوں میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، چند جملوں میں. اور آج تک کی ساری تاریخ کا خلاصہ یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. جس دور میں آج ہم قدم رکھ چکے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریاستی دہشت گردی کا دور ہوگا، اور یہ دور اسٹیٹ ٹیررزم کا دور خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے شروع ہوتا ہے. خلافت عثمانیہ کو آج کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ختم ہوئے، تو گویا 100 سال سے ظالموں، دہشت گردوں اور ظالم حکمرانوں کا دور چل رہا ہے. خلافت عثمانیہ اور اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں وہ سارے زمانے رحمت کے تھے، غنیمت کے تھے. اور رحمت کا عالم اس میں یہ تھا کہ ایک مسلمان عورت، اس وقت مسلمانوں کا جو راجدھانی تھا بغداد تھا، راجدھانی سے ہزاروں میل دور ایک مسلمان عورت کو کوئی انگریز چھیڑتا ہے تو مسلمان عورت اپنی راجدھانی سے ہزاروں میل دور آواز لگاتی ہے وا معتصما. اس زمانے کے خلیفہ کا نام معتصم باللہ تھا، بنو عباس کی حکومت تھی.
تو اس مظلوم عورت نے آواز لگائی، واہ معتصما، اپنے خلیفہ وقت کو آواز دی۔ اس وقت کے گورنر نے اس مظلوم عورت کی آواز کو راجدھانی بغداد تک پہنچایا، اور جب یہ مظلوم عورت کی آواز خلیفہ معتصم باللہ کو پہنچی تو اس نے فوراً فوج کو اس جگہ کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں، ایک مظلوم عورت کی آواز پر ایک بڑا لشکر چل پڑا ہے، اور یہ لشکر اس علاقے کو پہنچ کر اس شخص کو گرفتار کرتا ہے، اس علاقے کے حکمران سے اس کے مطابق، وہاں کے قانون کے مطابق اسے سزا دلواتا ہے۔ یہ وہ دور رحمت کا، غنیمت کا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے جو دور شروع ہوا ہے، وہ دور وہ ہے جس کا 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، ثم یعود جبریہ، کہ وہ ایک دور آئے گا جو اسٹیٹ ٹیررزم کا دور ہوگا، ریاستی گنڈا گردی کا دور ہوگا۔ اور یہ ریاستی گنڈا گردی، اسٹیٹ ٹیررزم آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بہرائچ کا فساد یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، منی پور کے فسادات یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، دہلی فسادات یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، گجرات فسادات یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی مثال ہے، ریاستی دہشت گردی کی مثال ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس ریاستی دہشت گردی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا۔ کسی سیاستدان کو پتا تھا؟ کیا ان اخبار اور نیوز چینلوں کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جہاں ریاستی دہشت گردی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کیا کہ ایک وہ دور آئے گا کہ جہاں ریاستی دہشت گردی ہوگی، اسٹیٹ ٹیررزم ہوگا، حکومتیں خود ظلم کریں گی۔ اب ذرا اس پورے حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 5 زمانوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 زمانوں کے تعلق سے رحمت کا لفظ ذکر فرمایا، نبوتوں و رحمہ، خلافتوں و رحمہ، ملکوں و رحمہ، امارتوں و رحمہ۔ نبوت کا دور، اس میں بھی رحمت ہوگی، خلافت کا دور، اس میں بھی رحمت ہوگی، بادشاہت کا دور، اس میں بھی رحمت ہوگی، اور حکمرانی کا دور، اس میں بھی رحمت ہوگی۔ لیکن 5واں زمانہ جس دور میں ہم ہیں، اس زمانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے رحمت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ثم یعود جبریہ، یہ ظلم ستم کا زمانہ ہوگا، اسٹیٹ ٹیررزم کا زمانہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ لفظ اور یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم کوئی عام زمانے میں نہیں ہیں، یہ کوئی عام دور نہیں ہے، آزمائشوں سے بھرا زمانہ ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کا دور ہے، سیاسی دہشت گردی کا دور ہے، ظلم و تشدد کا دور ہے، ظلم اور انصاف کے مقابلے کی لڑائی ہے، حق اور باطل کی کشمکش کا دور ہے۔ ذرا نبی علیہ السلام کے الفاظ پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں کہ اس دور میں ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، حق اور باطل کی لڑائی ہوگی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زمانہ، یہ دور وہ ہے کہ اس زمانے اور اس دور میں دل میں ارمانے سجانے کا یہ دور نہیں ہے، دلوں میں خواہشات کو سجانے کا دور نہیں ہے، اپنے ارمانوں اور اپنے خواہشات کو یہ پورا کرنے کا دور نہیں ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن لڑائی کا دور ہے۔ ایک طرف باطل، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار ہے، اور وہیں وہ امت جس کے رہبر نے 1400 سال پہلے ان حالات کے لیے آگاہی دی تھی، وہ امت دلوں میں ارمانے سجائے ہوئے، وہ امت دلوں میں خواہشات لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے،
حقیر مقاصد کو لے کر زندگی گزار رہی ہے. نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آج کے اس دور کے تعلق سے آگاہ کیا، اور صرف آگاہ نہیں کیا، اس دور میں رہنے والوں کو ہدایت دی کہ یہ وہ دور ہوگا اور ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں بڑی سی بڑی قربانی دینی پڑے گی. حالات کا رونا رونے سے حالات نہیں سنبھلیں گے، صرف دعاؤں سے حالات نہیں سنبھلیں گے، صرف ذکر و اذکار سے حالات نہیں سنبھلیں گے. نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا علیکم بالجہاد، کہ تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. مختلف علاقوں کے لیے مختلف جہاد ہوتا ہے، علاقے اور زمانے کے مطابق جہاد کی شکلیں صورتیں ہوتی ہیں. ہم جس ملک میں ہیں ہمیں اس ملک میں بھی جہاد کرنا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ ہم جہاد کریں تاکہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے. ہم بھی اتنے کرپٹ ہیں اور کرپشن میں ہم بھی اتنا ہی حصے دار ہیں جتنا غیر مسلم ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں. ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے، مظلوم کی آواز بننے کا نام جہاد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کا نام جہاد ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری سستی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم نے جہاد کے مطلب کو لوگوں کو نہیں سمجھایا، بلکہ ہم خود بھی جہاد کے لفظ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا غیر نہیں ڈرتے. ہم لوگوں کو سمجھاتے کہ جہاد کس چیز کو کہتے ہیں. جہاد نام ہے جد و جہد کا، اسٹرگل کا، ظلم کو روکنے، مظلوموں کا سہارا بننے، سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے. اور نبی علیہ السلام نے بہت واضح الفاظ میں اس حالات کے تعلق سے فرمایا کہ جب تم ان حالات میں آؤ تو پھر تمہیں قربانی دینی پڑے گی. یہ حالات سنبھلیں گے تمہاری قربانی کے ذریعے سے. اب ذرا دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اس زمانے کے تعلق سے کتنی واضح رہنمائیاں دی تھیں. اب بتائیں کہ کیا یہ رہنمائیاں ہمارے سامنے موجود تھیں؟ کیا ہمیں پتہ تھا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حالات کو نیوز کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حالات کو اخبار کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حالات کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دھوکے میں رہتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار رہتے ہیں، خوف اور ہراس میں زندگی گزرتی ہے. اور جو لوگ اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کے واضح ارشادات اور نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کے تبصرے، آپ کے تجزیے اور آپ کی پیشن گوئیاں اور آپ کے ارشادات اور آپ کے اشاروں کی روشنی میں جو حالات کو سمجھتے ہیں، وہ نہ صرف حالات سے واقف ہوتے ہیں بلکہ حالات کے خلاف کھڑے بھی رہتے ہیں. ذہنی طور پر حالات کے خلاف ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار رہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے اور اس کے مطابق تیار رہنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.